سیرت سرکار رسالت میں آپ بیان کی جاتی تو مصائب پڑھنے کی ضرورت تو شاید بعد میں ہوتی ہو. سیرت آل محمد سن کے لوگ دار و خطار روتے تھے. کیا لوگ تھے. بات علامہ رشید ترابی کی چل رہی ہے اور جی میں جانے کس عالم سے سیر کر رہا ہوں اور سیر کروا رہا ہوں. اس سے میرے اس جملے سے میرے ناظرین اس ماحول کا اندازہ کر لیں کہ کیا ماحول تھا. کبھی کبھی شتربان جی جی اونٹ لے کے محلوں میں آ جاتے. شام کے وقت کبھی سحپہر کے وقت تو بچے وہ اونٹوں کو دیکھنے کے لیے بھاگتے. بعض سواریاں بھی ہو جاتی. یہ شتربان لاتے اس لیے تھے. ٹھیک ہے. اور رمضان کے مہینے میں تو وہ بیچارے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے شتر خود بخود اونٹ وہ لائے جاتے. وہ لوگ دیکھتے تھے. مگر ہماری نانیاں دادیاں ان اونٹوں کو دیکھ کے روتی تھیں. اللہ اکبر. تو ہم پوچھتے تھے کہ آپ رو کیوں رہی ہیں اونٹ کو دیکھ کے. واہ واہ. کہتی نہیں تھی. ہماری ماں ہم کو سمیٹ لیتی تھی. کہتی تھی بیٹا نانی کے خیال میں یا دادی کے خیال میں یہ بات ہے. نہیں معلوم ان اونٹوں کے نسب میں کون سا اونٹ ہوگا جو سرکار کی سواری میں رہا ہوگا. یہ جذبہ بتا رہا ہوں میں. جی جی یہ میں تاریخ نہیں بتا رہا ہوں. صحیح. یہ تاریخ نہیں ہے یہ. لیکن یعنی ان کو اونٹ کو دیکھ کے معلوم نہیں اونٹ کی کون سی سواریوں کا خیال آتا. اب میں اس کے آگے کیا کہوں. اگر کوئی برہنہ پشت اونٹ دیکھ لے تو کیوں روتی تھیں عورتیں, کیوں روتے تھے لوگ. اونٹوں کی ننگی پیٹھ دیکھ کے معلوم نہیں ان کو کون سی سواریاں یاد آتی تھی. مصائب کی ضرورت کیا تھی. کیا تھی. اللہ اکبر. میں کس زمانے کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ سے. یہ وہ دور ہے. خیر علامہ صاحب وہاں شیعہ ڈگری کالج میں آ گئے. وہاں ان کو ایک دولت بے بہا ملی. کتب خانہ ناصریہ. سرکار ناصر الملت. سرکار ناصر الملت کا کتب خانہ. ان کو جب معلوم ہوا کہ حیدرآباد سے ایک طالب علم یہاں حصول علم کے لیے آیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم آؤ, جب تک چاہو بیٹھو, جو چاہو پڑھو. ساتھ میں یہ روایت میں آقا روحی سے کر رہا ہوں. جی سید علی ناصر جی سعید صاحب قبلہ مجتہد الاسرا آقا روحی کی روایت کر رہا ہوں میں. یہ خدا ان کو سلامت رکھے. بہت ساری باتیں, بہت سارے عہدے وہ بھی کھول دیتے ہیں. خاندانی آدمی ہیں. جی بالکل. جی تو یہاں آتے تھے تو ناصر الملت دوپہر کے کھانے کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے کہ لڑکا مسافر ہے, واہ واہ. حصول علم کے لیے آیا ہے. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں. اب یہ نئی نسل اس کتاب سے واقف ہے نہیں ہے, یہ تو وہ جانے خدا جانے. ہمارے مقدمات عقائد کے ساتھ ساتھ علم الکلام کی جو ہمارے دور تک جو کتاب چلی ہے اس کتاب کا نام ہے اسفار اربع. جی ملا صدر الدین شیرازی کی کتاب ہے. علامہ نے یہ کتاب وہیں دفن پڑھی ہے. اسفار اربع صدر الدین شیرازی. ایک سفر خلق سے خلق کی طرف, ایک سفر خلق سے خلق کی طرف, ایک سفر خلق سے حق کی طرف, ایک سفر حق سے خلق کی طرف. اسفار اربع ملا صدر الدین شیرازی.
بات کو یہی کتاب عثمانیہ یونیورسٹی میں مناظر احسن گیلانی کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی دارالترجمہ میں معظم جاں شجی کی مجلسیں پڑھنے کے لیے جب علامہ 1956 میں حیدرآباد تشریف لائے، اس وقت تو میں 8ویں جماعت میں تھا، جی اور مجلس کا وقت ہوتا تھا 7 بجے۔ جی 4 بجے وہاں بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت 1956 کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں میں، اس وقت وہاں بیٹھنے جگہ نہیں ہوتی تھی۔ 4 بجے کشادہ ہال، کم از کم 5000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش، شامیانے لگے ہوئے، مٹی کے گھڑے، پانی ٹھنڈا ستونوں کے ساتھ 4 بجے 5000 آدمی موجود رہتے تھے علامہ رشید ترابی کو سننے کے لیے۔ آپ 1973-1972 میں پٹیل پارک یعنی نشتر پارک کے مجمع کا تذکرہ کرتے ہیں، میں 1956 میں حیدرآباد کا تذکرہ کرتا ہوں۔ 7 بجے اطراف و اکناف 1 کلومیٹر کے نصف قطر میں، ریڈیس میں چلنے جگہ نہیں۔ عنوان شواہد نبوت صادقہ، شواہد نبوت نبوت صادقہ۔ تقریر کی تمہید، آپ موجود ہیں اس تقریر میں؟ میں موجود ہوں، بلکہ میں وہ لڑکا ہوں جس نے ان کا خطبہ کاغذ قلم 3 تقریروں میں نے ان کا خطبہ مکمل کیا، لکھنا الحمدللہ الذی علا فی التوحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی السلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ۔ زندگی دنیا بغیر لذت کے نہیں، لذت کی کئی قسمیں ہیں، لذت جسمی و بدنی، لذت نفسی، لذت عقلی، لذت جسمی و بدنی عقل و شرط کی تکمیل، لذت نفسی طلب جاہ و اقتدار، تیسری لذت ہے لذت عقلی یعنی علم و ادراک کی تلاش میں نکلنا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ ہمارے ماحول میں موجود ہے یا معدوم، موجود کو معدوم پر شرف ہے، موجود حادثہ ہے یا غیر حادثہ، حادثہ کو غیر حادثہ پہ شرف ہے، حادثہ عاقل ہے یا جاہل، علم کو شرف ہے، صاحب علم اشرف ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ ہے خطیب اعظم اسلام، اس وقت 1956 کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔